अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरमीत सिंह स्पीक। और आज अगर हम बात करें तो जुमे की सुबह आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। इस वक्त अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर पे-दर पे वार जारी हैं। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अमेरिका की फिर वारदात, और साथ साथ ये बात करेंगे कि इसराइल के अंदर इसराइल के फौजी ही चोरी करने लगे हैं इमदाद को। बहुत सारी खबरें भी हैं आपके साथ शेयर करनी, खासकर जो है दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आज पाकिस्तान से भी अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल को सपोर्ट करें और जुड़े होते हो। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो आपके सामने डाल लेते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ ने काबिज इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक इसराइल के वज़ीर दिफा योगोलैंड के खिलाफ गजा की पट्टी में इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान जो है मई में इन दोनों इसराइलियों के खिलाफ उन्होंने वारंट की दरख्वास्त की थी। इसके साथ 3 आला हमास के ओहदेदारों के खिलाफ भी वारंट की दरख्वास्त की थी। इसराइल ने इन इल्ज़ामात और तनाज़े पर अदालत के दायर अख्तियार को सख्ती से चैलेंज किया है। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा कि गिरफ्तारी के वारंट्स ने आलमी सतह पर इसराइल के जो घटती हुई साख है उसको मज़ीद मुतासर किया है। जहाँ इस गजा में हमास के खिलाफ जंग के तर्ज अमल पर शदीद मज़म्मत का सामना करना पड़ा। इसराइली इसरार करता है कि वो बैनुल-अक़वामी जंगी क़वानीन के खिलाफ मुताबिक लड़ रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी शिकस्त है आलमी सिफारती सतह पर, खारजी सतह पर, कि एक तरफ तो इसराइल के बहुत प्रेशर बिल्ड किया गया था। आपको याद है कि जो बाइडन की जमात ने भी इस पर काफ़ी प्रेशर बिल्ड किया था, यानी आलमी अदालत इंसाफ ने, दीगर जो है ममालिक ने भी प्रेशर बिल्ड किया था कि आप इसराइल के वज़ीर आज़म के खिलाफ इस किस्म का फैसला नहीं दे सकते, और अगर करेंगे तो सख्त नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन आप देखें कि सिफारती एक तरफ तो हम दुनिया भर में जो इसराइल के खिलाफ नफरत पाई जा रही है वो आपके सामने है। अवाम एहतजाज करें, हमने आपके सामने डेटा भी रखा और उस डेटा में आपने देखा कि दुनिया भर में जो है एहतजाज पे एहतजाज हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि इसराइल ये दावा करता है कि हम जंग जो कर रहे हैं हमास के साथ वो हम बाकायदा बैनुल-अक़वामी जंगी क़वानीन के मुताबिक कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, उसके बरक्स है। लेकिन ये जो इन्होंने बात की वाशिंगटन में कि आलमी सतह को मजीद मुतासर किया इस फैसले ने, ये बहुत बड़ा धचका है इस वक्त इसराइल के लिए आलमी सतह पर। और आलमी सतह पर अगर बात की जाए तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि नेतन्याहू और योगोलैंड जो है साबिक वज़ीर दिफा को क्राइम सीन के अंदर उनको मुल्जिम करार दे दिया गया, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी रुसवाई, एक बहुत बड़ी शर्मनाक शिकस्त हुई है इसराइल को। तो मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि खबरें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को तरजीह देते, कोशिश करते हैं कि भाई साहब ये वाली खबर होनी चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो खबर जो आलमी सतह पर इसराइल की साख को नुकसान पहुंचाती है वो खबर हम आपके सामने रख लेते हैं। हिजबुल्लाह ने क्या किया? इसराइली फौजी अहदाफ के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं। जनूबी लेबनान शहर और देहातों में पेशकदमी के इसराइली कोशिश को पसपा किया। इन कार्रवाइयों में हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान शहर मकबूजा इलाकों में इसराइली फ़ौज के इज्तिमा पर रॉकेट हमले किए। इसके अलावा जंगजू ने सुबह जो है तकरीबन 6:30 पर अल-ख़याम के मशरक़ में इसराइली अफ़वाज के एक इज्तिमा को रॉकेटों से आज जो है निशाना बनाया है, जिसमें कुछ हलाकतों और जानी माली नुकसान की खबरें आ रही हैं। उसके बाद दोबारा हमला हुआ है, यानी हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने अल-ख़याम के जुनूब में वाक़या जो है इसराइल के कुफार युवल बस्ती के शुमाल में वहाँ पर मुख्तलिफ इसराइल के फोर्सेस को 2 रॉकेटों से निशाना बनाया है। मज़म्मती जंगजुओं ने अल-ख़याम के जुनूब में अल-अमरा गेट के मुकाम पर इसराइली फ़ौज के एक और ग्रुप को रॉकेटों से निशाना बनाया है। इन सब में जानी माली नुकसान की खबरें आ रही हैं। तो कल मैंने आपको खबर दी थी कि शदीद किस्म के जो नौजवान हैं ज़्यादातर उनकी हलाकत हुई है। कल कुछ
کمانڈوز وغیرہ جو ہے ان کی بھی اسرائیلی کمانڈوز کی ہلاکت ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان اس وقت اسرائیل کو جو ہو رہا ہے وہ زمینی جنگ میں ہو رہا ہے، چاہے وہ غزہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ صورتحال ڈیفرنٹ ہے، پھر یہاں پہ دیکھیں تو صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ المیادین نے اس کو کوٹ کی اور ہم المیادین کی خبر آپ سے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت بڑی خبر دی ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ سر سچویشن میں حزب اللہ کے جو راکٹ حملوں میں مالوت نہاریہ ریزروسٹ برائن ہلاک ہو گیا ہے۔ ایک اور فوجی کی ہلاکت ہوئی مالوت نہاریہ میں، اور 3 ہفتوں میں نہاریہ میں ہلاک ہونے والا یہ چوتھا شخص ہے۔ میگن ڈیوڈ ایڈوم نے ابتدائی طور پر اطلاع دی ہے کہ ایک شخص اس حملے میں شدید زخمی ہے جس کی حالت تشویشناک ہے، اور تھوڑی دیر بعد ایک اور خبر آئی ہے کہ اس میں ایک اور شخص کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو نہاریہ کی جو ویژول آئے ہیں، ویڈیوز آئی ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کس قسم کے بلاسٹ ہوئے ہیں، کس قسم سے گھروں میں آگ بھڑک اٹھی ہے، کس قسم سے اس تباہی جو ہے اس کے مناظر ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست ہائے متحدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جو ہے ایک پھر سے وہی کام کیا، یعنی UNSC میں ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا جس میں غزہ کی پٹی میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ اسرائیل کی فلسطین علاقے پر بمباری جاری ہے۔ امریکہ نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا جبکہ کونسل کے باقی 14 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اگرچہ قرارداد میں غزہ میں زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا، لیکن واشنگٹن نے غیر مشروط جنگ بندی کے مطالبے کی مخالفت کا اظہار کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکی نائب مندوب رابرٹ ووڈ نے نیو یارک میں اجلاس کے دوران کہا، ہم مذاکرات کے دوران واضح ہم نے کیا کہ ہم ایک غیر مشروط جنگ کی حمایت نہیں کر سکتے جو یرغمالیوں کی رہائی میں ناکام ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کا پائیدار خاتمہ یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں اہم مقاصد ہیں، آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ جو ہے اس قرارداد نے اس جو ضرورت ہے اس کو ترک کر دیا اور اس وجہ سے امریکہ کی حمایت نہیں اس کی کر سکا۔ حزب اللہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اب اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے۔ حزب اللہ جو ہے وہ اس کے جو سربراہ ہے نعیم قاسم نے کہا ہے کہ گروپ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے لیے امریکہ کی طرف تیار کردہ تجویز کا جائزہ ہم نے لیا اور جنگ بندی اب اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ قاسم نے یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل بیروت پر حملے کیے تو اس کا جواب تل ایبب کے مرکزی علاقوں پر حملوں سے دیا جائے گا۔ ICC نے حماس کے محمد ضعیف کے لیے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے یہ بھی کہا کہ ضعیف جو ہے، جن کا پورا نام محمد دیاب ابراہیم المصری ہے، بین الاقوامی گرفتاری کے تحت ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس نے اتفاق رائے سے ان کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کے الزام کے تحت جو کم از کم 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل اور فلسطین کی ریاستوں کے حدود میں کیے گئے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو امداد جاری ہی ہے وہ غزہ کے لوگوں کے لیے، اس کی لوٹ مار میں اسرائیل کی فورسز شامل ہے۔ المیادین کی یہ رپورٹ ہے اور یہ کہا جائے کہ غزہ کا سب سے بڑا بدنام یعنی غنڈہ یاسر ابو شاب جو ہے اس وقت مارا گیا ہے۔ یہ خبر آ رہی تھی کہ جب وہ مقامی سیکیورٹی فورسز نے جرائم پیشہ گروپ کے خلاف غیر قانونی گھات لگا کر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 22 افراد مارے گئے۔ مسلح ڈکیتوں بشمول اقوام متحدہ کے امدادی ٹرکوں کے قافلے پر چھاپا۔ لیکن اب ایک اور خبر آئی، یہ بھی جھوٹ سامنے آ گیا اسرائیل کا کہ ابو شباب دوبارہ منظر عام پر آیا۔ نیوز ویب سائٹ نے بتایا کہ اس کے گروپ نے مبینہ طور پر انتقامی کارروائی میں امدادی ٹرکوں کو گزرنے سے روکنے کے لیے جلتے ہوئے ایندھن کے ٹرک کے ساتھ سڑکیں یعنی ان کو بند کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جاتا ہے کھانے کا مال وغیرہ، ایک تو یہ چھپا کے جاتا ہے، پھر اس کے سامان جو ہے چوری کی جاتی ہے جس میں اسرائیل کے فورسز بھی شامل ہے، پھر فلسطینیوں کو یہ امداد جو چوری کی جاتی ہے بڑے مہنگوں داموں بیچی جاتی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ساری سچویشن ہے۔ پاکستان کی میں بہت کم بات صبح کے ویلاگ میں کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس پہ ضرور بات کر لینی چاہیے، اور میں اپنے ہر ویلاگ میں ٹویٹ میں اپنا ذکر پاڑے چینار کا ہمیشہ کرتے رہتا ہوں، چونکہ صبح کے ویلاگ ہمیشہ ہم فلسطین اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے رکھتے ہیں، لیکن پاڑے چینار سے بڑی افسوسناک خبر جو کل آئی، اور کل جس طریقے سے اچت بیگن کے مقام پر جب پاڑے چینار سے گاڑی پشاور کی طرف آ رہی تھی اور کنوے کی صورت میں، یعنی 2 3 4 تھوڑی گاڑیاں نہیں تھی،
اب اس معاملے پر جو ہے سینیٹر علامہ راجہ نصیر عباس صاحب کا بیان بھی سامنے آیا، کل انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سانحہ پاڑچینار وفاقی و صوبائی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مجرمانہ غفلت ہے، کوتاہی اور بے حسی کا نتیجہ ہے۔ یہی لوگ ہمارے شہداء کے مجرم ہیں جو امن و امان کے قیام اور دہشت گردوں کا قلہ قمع کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ کل 22 نومبر بروز جمعہ پاکستان کے تمام اضلاع میں احتجاج کیا جائے گا اور اس اوورسیز پاکستانیوں سے بھی احتجاج کی درخواست کرتا ہوں، جبکہ سانحہ پاڑچینار پر 3 روز سوگ کا اعلان کرتا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ مجلس وحدت مسلمین کے تمام رفقا، وابستگان اور کارکنان بالخصوص اور عوام پاکستان ان مظلوموں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرے اور احتجاجی مظاہروں میں شریک ہو۔ شہید ہونے والے مظاہرین کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ خدائے متعال شہداء کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر دے۔ افسوسناک خبر ہے، اب تک جو ہے میرے خیال میں 40 سے اوپر افراد کی شہادت ہو چکی ہے، اور دہشت گردوں نے جس طریقے سے حملہ کیا ہے، تقریباً میرے پاس تو کچھ اور اعداد بھی شمار بہت زیادہ آ رہے ہیں، لیکن میں جب تک تصدیق نہیں ہوتے تو میں نہیں بتا سکتا۔ اعداد و شمار بہت زیادہ ہیں، لاشیں میرے سامنے بکھری پڑی ہوئی ہیں، اور وہ اسی انتظار میں ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ اب صورتحال آپ کے سامنے، اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔